اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو دیکھیں 638 عیسوی میں عیسائیوں نے جیروسلم کو مسلمانوں کے حوالے کیا۔ یہودیوں کو رومنز نے 70 عیسوی میں تقریباً 500 سال مسلمانوں کو یہ شہر ملنے سے پہلے جیروسلم سے نکال دیا تھا۔ تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو یہ جو مسلمانوں کا زمانہ رہا ہے 450 سال اور 715 سال، یہ وہ امن کا زمانہ ہے جیروسلم کا کہ جو اس نے اپنی پوری تاریخ میں ایسا زمانہ کبھی نہیں دیکھا۔ 1917 میں خلافت عثمانیہ کا فال ہوا۔ 1948 میں اسرائیل کی حکومت برٹش نے دوبارہ قائم کی۔ تقریباً 1900 سال جیوز یہودی جیروسلم سے باہر تھے۔ اب اندازہ لگائیے کہ 1900 سال کے بعد 1948 میں جب برٹش نے لا کر اسرائیل کی حکومت قائم کی ہے، اس کے بعد اگر کوئی آ کر یہ دعویٰ کرے کہ یہ میرا شہر تھا، یہ میری زمین تھی، یہ میرا گھر تھا، یہ زمین اللہ نے اس کے ماحول میں، اس زمین، اس شہر میں برکت رکھی ہے۔ یہ نبیوں کی زمین ہے۔ اس زمین کے چپے چپے پر اللہ کے پیغمبروں کے نشانات موجود ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام ہو، مریم علیہ السلام ہو، حضرت زکریا علیہ السلام ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو۔ تو اس شہر کے ساتھ مسلمانوں کی ایک عقیدت، ایمانی عقیدت ہے۔ وہ صرف فلسطین کے مسلمانوں کی نہیں بلکہ پورے دنیا کے مسلمانوں کی، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے۔ اور اسی جگہ پر کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر انبیاء کی نماز کی امامت کی تھی، وہاں مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی۔ میں نے دنیا کے بہت شہر دیکھے ہیں اور دنیا کے بہت شہروں میں گھوما ہوں۔ عصبیت، تعصب، لوگوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک میں نے دنیا کے کئی ملکوں میں دیکھا ہے، میں نے کچھ عرب ملکوں میں بھی دیکھا ہے، لیکن جو شدت، جو رویے میں نے جیروسلم میں دیکھے، فلسطین میں دیکھے، بخدا وہ رویے میں نے دنیا کے کسی ملک میں نہیں دیکھے۔ تو بحیثیت انسان کے جو رویے میں نے یہاں دیکھے ہیں، بخدا وہ مغربی ممالک میں لوگ اپنے جانوروں کے ساتھ نہیں رکھتے۔ بحیثیت انسان ان کی عزت نفس کو مجروح کرنے کا کوئی موقع میں نے یہ دیکھا کہ وہاں ضائع نہیں کیا جاتا، تاکہ ان کو ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر بالکل مفلوج کر رکھ دیا جائے۔ جس قوم کے ساتھ آپ نفسیاتی جنگ لڑتے ہیں اور انہیں یہ احساس دلاتے ہیں مسلسل کہ تمہاری حیثیت جنٹائل کی ہے، تمہاری حیثیت جانوروں سے کمتر کی ہے، تمہاری حیثیت یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں صرف ہماری خدمت کے لیے غلاموں سے کم تر درجہ، جس طرح ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ جا کر ہمارے ایمان کو تازگی ملتی ہے، مسجد نبوی ہم جاتے ہیں، اللہ کے رسول کے روضے پر جا کر ہمارا ایمان بڑھتا ہے، وہاں عمارتوں کو دیکھ کر ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ لیکن آپ اگر مسجد اقصی جائیں گے، بیت المقدس جائیں گے، تو وہاں رہنے والے مسلمانوں سے مل کر آپ کا ایمان بڑھتا ہے۔ میں نے شاید ہی کوئی ایسا فلسطینی گھر دیکھا ہو جہاں کسی نے اپنے بچے کو، اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو شہادت کے طور پر اس راستے میں پیش نہ کیا ہو۔ میں نے ان بچوں کو اسکول بھی دیکھے جو مسجد اقصی کے ساتھ بچے آتے ہیں، بخدا وہ بچے بیٹھتے پڑھتے ہیں کھلے میدان میں، درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے وہ اپنے سبق حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان بچوں کے ترانے آپ سنیں، ان بچوں کے حوصلے آپ دیکھیں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہمارا ایمان شرماتا ہے ان کے ایمان کو دیکھنے کے بعد۔ 3 جگہیں جن کے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا سفر نماز کے لیے جائز ہے، بیت الحرم، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ اللہ نے تمہارے لیے ان مسجدوں میں نمازوں کے لیے زیادہ اجر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کہ اگر تم بیت المقدس جا نہیں سکتے تو تم وہاں تیل کا انتظام کرو کہ وہاں کے دیے جلتے رہیں۔ مسلمان، پوری مسلمان قوم ایک امت ہے، بخدا اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ فلسطینی ہے اور یہ پاکستانی ہے اور یہ افغانی ہے اور یہ سعودی ہے۔
ہم سب بحیثیت قوم سب سے پہلی شناخت ہماری ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج ان بچوں کی تصویروں کو دیکھ کر، ان عورتوں کے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھتے دیکھ کر بخدا ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ان کی بے بسی دیکھ کر 1917 میں جب خلافت عثمانیہ کا زوال ہوا ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انگریز اس ملک کو فتح نہیں کر سکتے تھے اگر مسلمانوں میں منافق موجود نہ ہوتے، میر جعفر موجود نہ ہوتے، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جیسے لوگ موجود نہ ہوتے۔ لوگ جانتے ہیں کہ وہ منافقین کون تھے، شکایت کرتے ہیں کہ جی فلانا ملک مدد نہیں کر رہا، فلانا ملک مدد نہیں کر رہا۔ میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ مسلمان ملک کیا کر رہے ہیں سوائے لپ سروس کے، زبانی جمع خرچ کے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حکمرانوں سے اس کا جواب ضرور لے گا۔ اور میں جب یروشلم جاتا ہوں، لوگوں کو پتا ہے کہ کون منافق ہے۔ لوگ بیوقوف نہیں ہیں، انہیں پتا ہے کہ آج وہ بڑے بڑے ممالک کے جو مسلمانوں کے چیمپئن اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور چیمپئن اپنے آپ کو کہتے ہیں، حقیقت میں جو منافقت کا کردار وہ ادا کر رہے ہیں، آج یروشلم، بیت المقدس، فلسطین، مسجد اقصی کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ کون حقیقت میں ان کے ساتھ کھڑا ہے اور کون منافق کی صورت میں بظاہر ان کے لیے آواز اٹھاتا ہے لیکن پردے کے پیچھے ان کے خلاف سازش کرتا ہے۔ میں آپ کو یہ حقیقت بتاتا ہوں کہ اس مسئلے کا حل کسی کے پاس نہیں ہے، اس مسئلے کا حل مسلمان ملکوں کے پاس ہے۔ مسلمان ملک جس دن 57 ممالک کم و بیش یہ ایک پیج پر آ کر اگر مسائل کو حل کرنا چاہیں تو یہ مسائل ایک ہفتے کے اندر حل ہو سکتے ہیں۔